اقبال بھائی کے بعد میں کال لوں گا ٹک ٹاک سے، ٹھیک ہے نا؟ ٹک ٹاک بھائی تیار ہو جاؤ۔ السلام علیکم جناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بھائی صاحب؟ خیرت سے آپ ٹھیک ہیں؟ کیا کہ خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ کہاں سے کال فرما رہے ہیں اقبال بھائی؟ میں پشاور سے جی۔ بہت مہربانی فرمائی آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزت سلامتی دے جناب۔ بہت لمبی چوڑی تمہیدی کلمات ہم نے سنا ہے جی سر۔ تقریباً، اس سے تو آپ کا جو عقیدہ ہے وہ تو واضح ہو چکا ہے، جی۔ ٹھیک ہے؟ تو اس پہ مختصر یہ مزید ٹائم بھی کافی لیٹ ہو چکا ہے، جی سر۔ لمبی چوڑی تقریر میں بھی نہیں کرنا چاہ رہا، جی اور سر، آپ بھی مختصر جواب دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو ابھی ایک پرانی ویڈیو سامنے آئی تھی، اس پہ بھی میں نے نظر سے گزرا ہے، جی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس پہ ایمان اور اسلام وغیرہ کے بارے میں آپ گفتگو فرما رہے تھے۔ جی سر۔ تو اس حوالے سے میں ایک دو کوسچن کروں، یا آپ اس حوالے سے اپنا مدعا پیش کریں گے، جی سر، حکم کریں۔ یا آپ سوال کریں؟ میں کیا سوال کروں جی؟ مجھے نہیں معلوم آپ کے ذہن میں کیا ہے، تو آپ نہیں، انشاءاللہ میرے تبارک۔ آپ جو سورہ حجرات وغیرہ وغیرہ کی آیاتیں پیش کرتے ہیں، جی۔ اکثر ویڈیو میں دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ اس سے آپ جو ہے ابو بکر کی جو اس کو کفر کو ثابت کر رہے ہیں۔ جی۔ جی سر۔ جی جی، یہ آپ کا کوئی سوال ہے تو حکم کریں بھائی۔ سوال یہ ہے کہ میں سوال کروں؟ آپ پوچھ لیں بھائی، پوچھ لیں بھائی، بسم اللہ کر۔ سوال میرا یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہلا صحابی ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے ایمان لایا۔ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 137 ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یعنی اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مخاطب ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخاطب ہے، اور اولین صحابہ میں تو ابو بکر ہیں، تو لہٰذا ابو بکر بھی مخاطب ہیں۔ تو یہ اس آیت میں آپ کیسے تخصیص کرتے ہیں کہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر کی یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ جو تخصیص کرتے ہیں، یہ ایک عموم والی آیت ہے، اس میں یہ تمام صحابہ کرام کو یہ آیت کریمہ شامل ہے جو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایمان لا چکے تھے۔ تو یہ آیت کریمہ اس کے علاوہ بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ان کی شان میں، ان کی فضیلت میں جو آیت کریمہ ہیں، یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ آیت کریمہ سے بھی واضح طور پر معلوم ہوتا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت۔ تو اس سے جی سر۔ آپ کیسے ان آیتوں کو آپ رد کر سکتے ہیں؟ آپ کا جو ہے طرز استدلال کیا ہے ان آیتوں کے بارے میں؟ تو یہ ایک جھوٹ آپ لوگوں نے مشہور کیا کہ ابو بکر سب سے پہلے مسلمان تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، منافق بھی کلمہ پڑھتے تھے، منافق بھی کلمہ پڑھتے تھے، اور ابو بکر کا جہاں کا تعلق ہے کہ یہ پہلے مسلمان تھے، بالکل جھوٹ ہے، ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ آپ کے اپنے علماء نے اس بات کی تردید کی ہے، بلکہ تکذیب کی ہے۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ایک حدیث دکھا دیتا ہوں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، بلکہ ایک حدیث زیادہ دکھا سکتا ہوں، اور اس کے علاوہ آپ کے علماء کے اقوال بھی دکھا سکتا ہوں اس مسئلے پر۔ اجازت دیں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، طبع دار احیاء تراث العربی، مسند ہے احمد ابن حنبل صاحب کی، جو آپ کے فرقے کے محدثین کے بہت پیشوا ہیں، اور آپ کے مذاہب کے بھی ایک مذہب میں سے پیشوا ہیں۔ جزء خامس، چاپ دار احیاء تراث العربی، بیروت لبنان، یہ صفحہ نمبر 662 ہے، اس میں ملاحظہ کریں، حدیث نمبر 19796، 19796، عن معقل ابن یسار وضعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم،
معقل ابن یسار، وہ ایک کافی مشہور حدیث ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن وضو کرایا، فقال هل لك ان فی فاطمہ رضی اللہ عنہا تعودها، وہ معقل، اے معقل میرے ساتھ آنا چاہتے ہو؟ ہم چاہتے ہیں اب چلتے ہیں، میں اپنی بیٹی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، خبر لینا چاہتا ہوں، میرے ساتھ آنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں آنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھ پہ میرا سہارا لیتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میرا جو بوجھ ہے کوئی اور اٹھا رہا ہے، ثواب تمہیں مل رہا ہے، میرا بوجھ تجھ پہ نہیں پڑے گا۔ فَكَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيَّ شَيْءٍ، ہم چلے گئے، ایسا ڈر لگ رہا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ ٹھیک لگا کے اٹھے تو مجھ پہ ان کا کوئی وزن نہیں آیا۔ اچھا، حتی دخلنا علی فاطمہ، جب ہم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس گئے، میں نے انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیف تجدینک، آپ اپنے آپ کو کیسے پاتی ہیں؟ انہوں نے کہا واللہ لقد اشتد حزنی واشتدت فاقتی وطال سقمی، فرمایا کہ میں تو بڑا، میری حالت خوب نہیں ہے، میرا حزن، میں کچھ حزین و غمزدہ ہوں، اور کچھ عرصے سے مجھے فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور میں بیمار بھی ہوں۔ اچھا، تو وجدت فی کتاب ابی بخطہ، ابو عبد الرحمن احمد بن حنبل کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے مسند میں یہ دیکھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس حدیث کا کنٹینیویشن بھی لکھا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوما ترضین انی زوجتک اقدم امتی سلمہ، کیا تجھے پتہ نہیں ہے، کیا آپ راضی نہیں ہیں کہ میرے امت میں سب سے پہلا جو مسلمان ہے میں نے آپ کی شادی اسی سے کر دیا، وہ اکثرہم علما، اور جو سب سے زیادہ علم زیادہ ہے اس کے پاس، سب سے زیادہ عالم ہے وہ آپ کی شوہر ہے، وہ اعظمہم حلما، اور اسی سے میں نے آپ کی شادی کرا دی جو اس امت میں سب سے زیادہ وہ حلیم ہے، بخشش والا ہے۔ اچھا، اجازت دیں میں ایک اور، یہ بہت سارے کتب میں یہ حدیث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے کلام اقدس سے، میں ایک اور حدیث لے کے آتا ہوں، ایک منٹ مجھے اجازت دیں۔ اچھا، وہ دوسری کتاب مصنف ابن ابی شیبہ ہے، وہ میرے پاس ابھی میں نے کہیں رکھ دیا ہے، اس کو نہیں مل رہا، لیکن میں اس کو مستدرک سے نکال دوں گا۔ مستدرک حاکم میں بھی یہ حدیث موجود ہے جو اس نے بخاری اور مسلم کی معیار پہ لکھا ہے۔ ملاحظہ کریں، یہ مستدرک حاکم ہے، جلد نمبر 3، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے 2009 میں، باب ذکر اسلام امیر المؤمنین علی علیہ السلام، صفحہ نمبر ہے، یہ ایک حدیث نہیں، یہ 3 احادیث 3 اسانید کے ساتھ روایت کرتا ہے، 325، یہ 4642 ہے۔ اس حدیث میں یہ لکھا ہے کہ انی عبداللہ و اخو رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں عبداللہ ہوں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں، وانا الصدیق الاکبر، میں صدیق اکبر ہوں، لا یقولها بعد الا کاذب، میرے علاوہ کوئی اس کا ادعا نہیں کرے گا مگر وہ کذاب ہو، اشارہ واضح ہے کہ ابو بکر کی طرف ہے کہ آپ لوگ ابو بکر کو صدیق اکبر کہتے ہو۔ صلیت قبل الناس ب7 سنین، کہ قبل ان یعبده احد من هذه الامه، میں 7 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہیں تھا نماز پڑھنے کے لیے، میں اکیلا نماز پڑھتا تھا ان کے ساتھ، اور میں نے نماز اس وقت پڑھی ہے کہ اس امت میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تصریح دکھا دی، امیر المؤمنین علیہ السلام کی بھی تصریح دکھا دی۔ اب ملاحظہ کریں مزید 6640، ایک منٹ، عبداللہ ابن عباس کی حدیث دیکھیں، یہ عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے 4640، عن ابن عباس قال لعلی 4 خصال لیست لأحد، علی علیہ السلام کے وہ خصلتیں ہیں جو کسی کے پاس یہ خصلت نہیں، نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ کسی کے پاس۔ هو اول عربی و اعجمی صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ پہلے عرب و عجم میں سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ اس کا مطلب ہے ابو بکر نہیں تھا، اس کو نماز کلمہ گوئی نہیں تھا وہ، ٹھیک ہے نا۔ وهو الذي كان لواءه معه في كل زحف، ہر جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ذاتی جو علم تھا، ان کا علم بردار کون تھا؟ علی علیہ السلام۔
اچھا والذی صبر معه یوم المحراس، وہ لوگ ہیں جو جنگ کے وقت بھاگ گئے تھے، علی علیہ السلام اکیلے رہ گئے تھے. وهو الذي غسله وادخله قبره، وہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، وہ ہیں جنہوں نے علی علیہ السلام کو قبر میں رکھا تھا. اچھا ایک اور حدیث آپ کو دکھائیں، ایک اور بھی حدیث، اللہ یاری صاحب یہ بھی حدیث ہے نے علی علیہ السلام سے، عبدت اللہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 7 سنین قبل ان يعبده احد من هذه الامه، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 سال پہلے اس امت کا کوئی شخص اللہ کو جانتا بھی نہیں تھا، عبادت نہیں کرتا تھا، میں کرتا تھا. اچھا اب مزید میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کے علماء کے اقوال. یہ کتاب معرفت علوم الحدیث للحافظ النیسابوری، آپ کو پتہ کتنا بڑا عالم ہے، اپنے زمانے میں یہ محدثین کا امام تھا. 1977 میں مدینہ منورہ میں چھپی ہے. اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 22 میں، صفحہ نمبر 22 ہے میرے بھائی، دیکھو صفحے کے آخر میں دیکھو، النوع السابع فی معرفت انواع الحدیث، معرفت انواع حدیث کو آپ پہچان لیں. النوع السابع من هذا العلم معرفت الصحابہ على مراتب، صحابہ کے مراتب فضیلت میں کیا چیز ہے. فاولهم قوم اسلموا بمکہ، مسلمانوں میں سب سے وہ ہیں پہلے وہ ہیں کہ وہ لوگ جو مکہ میں مسلمان ہوتے، مثل ابی بکر و عمر و عثمان و علی وغیرہم رضوان اللہ عنہم. واعلی اعلم، اب دیکھو خلافا بین اصحاب التواریخ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اولهم اسلاما، اس بات میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں ہے، یہ بات اجماعی ہے. کون کہہ رہا؟ حاکم کہہ رہا ہے، سب سے بڑا محدث اپنے زمانے میں. سن لے یہ جو آپ نے مشہور کرا دیا نا، یہ ایک جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ ابو بکر پہلے مسلمان ہے. اس بات میں اختلاف ہے ہی نہیں کہ سب سے اولہم اسلاما کون ہے؟ علی علیہ السلام ہے. وانما اختلفوا فی بلوغہ، صرف یہ اس بات پہ اختلاف ہے کہ اس وقت وہ بالغ تھے یا نہیں تھے. والصحیح عند الجماع ان ابا بکر اول من اسلم من الرجال البالغین، کہتے ہیں کہ وہ رجال بالغین میں وہ 7 سال کے بعد، ٹھیک ہے نا، اس میں ابو بکر کے متعلق کہا گیا کہ مردوں میں سب سے پہلے یہ تھا، حالانکہ یہ بھی نہیں ہے. یہ بھی آپ بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے، مثلا کتاب ہے وہ، اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے، کتاب طبقات ابن سعد میں، ادھر سعد ابن ابی وقاص سے روایت ہے کہ 50 آدمی کے بعد ابو بکر مسلمان ہوا ہے، اور سعد خود مکی ہے، اور اس میں واضح طور پہ لکھا ہے سعد خود آپ کے نزدیک مکی ہے، اور ہجرت سے پہلے وہ مسلمان ہوا. کہتے ہیں ہم ان سے پہلے بہت سارے مسلمان ہوئے تھے، 50 آدمی مسلمان ہوئے تھے اس سے. جی ہاں مزید اللہ بولو. یاری صاحب میرا جو سوال تھا نا، یہ قرآن مجید سے احادیث مبارکہ کی طرف بعد میں آئیں گے. قرآن مجید سے اس کا صحابی ہونا نص سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، اس کا صحابی ہونا نص سے ثابت ہے. نص سے ثابت ہونے کے بعد ہم روایات اور ان اقوال افعال ان کے پیچھے تو نہیں جائیں گے نا، ٹھیک ہے. تو صحابی قرآن ہونا بھی مجید بھائی، صحابی دیکھیں، یہ صحابی کسی مدح کا لفظ نہیں ہے، میں یعنی ساتھ والا دیکھیں اچھا آپ، اذ قال لصاحبی لا تحزن، اس میں دیکھیں، اس میں میرا مناظرات ہو چکے ہیں بہت دفعہ، میں دہرانا نہیں چاہتا. یہ صاحبہ کا لفظ یا صاحب کا لفظ یہ کسی مدح کا لفظ نہیں ہے. کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ ہو کسی جگہ پہ، میں اس ایک لفظ کے جگہ ایک بارے میں مکان بحث میں نہیں آپ کر دونوں ہوں، تو اس کو کہتے ہیں یہ آپ کا صاحب ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے منافق ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن میں ان کو مشرکین کا صاحب کہا گیا. اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ. اچھا اللہ یاری صاحب، میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہ لصاحب ہی کے لفظ پہ میرا تنازع نہیں ہے آپ سے، ٹھیک ہے، اس پہ مناظرہ ہو چکے، میں بھی سن چکا ہوں. بات یہ ہے کہ اس زمانے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخلص صحابہ کرام موجود تھے یا نہیں تھے؟ قلائل تھے، قلیل تھے، تھے نا. قلیل تھے. ان تمام مخلص صحابہ کی موجودگی میں ابوبکر صدیق کو چن لینا، اس کا انتخاب کرنا،
اس سے ہاں، ابو بکر کی فضیلت ثابت نہیں ہو رہی ہے؟ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ کی کتنی نادانی ہے، کتنی نادانی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اسے اچھی طرح سے سن لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخلص صحابی تھے یا نہیں تھے؟ اور موسیٰ علیہ السلام کے بھی صحابی تھے یا نہیں تھے؟ ان میں مخلص تھے یا نہیں تھے؟ جواب کیوں نہیں دے رہے بالکل بھائی؟ تھے ہارون علیہ مخلص، السلام، ہارون علیہ السلام موسیٰ کے بھائی تھے یا نہیں تھے؟ بالکل تھے، ہارون علیہ السلام موسیٰ میں ہدایت کے امر میں امت کے امام تھے یا نہیں تھے؟ شریک تھے یا نہیں تھے؟ ٹھیک ہے، ان کے موجودگی میں، ہارون کے موجودگی میں سامری نے بچڑے کو خدا بنایا. موسیٰ علیہ السلام کی کہ صحابہ کی اکثریت نے اس بچڑے کے سامنے نماز جماعت بنائی ہے، رکوع و سجود کیا ہے، اس کو اپنا رب کہا ہے، کلمہ اس کا پڑھا ہے. کس کا؟ بچڑے کا، ایک بت کا. ان مخلص صحابہ کے موجودگی میں یہ کیسے ہوا؟ جی ٹھیک ہے نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب مشرک تھے، مسلمان کوئی نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ سب نبی زادہ بھی تھے، مسلمان بھی تھے موسیٰ سے پہلے. آپ کو یہ تو پتا ہے نا، بنی اسرائیل مومن تھے موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے. نبی زادہ ہیں، سب سادات ہیں. انہوں نے معجزات بھی کیسے کیسے دیکھے ہیں کہ بھائی وہ اپنا لاٹھی ڈالتا ہے تو وہ سب، فرعون جو اپنے زمانے کا اتنا سپر پاور تھا، اس کو سب کے سامنے ایسا شرمندہ کیا، اس کے جادوگر سب شرمندہ. ٹھیک ہے نا. اور ایسا عظیم اژدہا بن گیا تھا کہ یہ فرعون ڈر کی وجہ سے کہ یہ اژدہا اب مجھے کھا جائے گا. پتہ ہے اس نے اپنے شلوار کو گیلا کیا تھا، آپ کو پتہ ہے؟ جو خدائی کا ادعا کر رہا تھا سب کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے ایسا معجزہ دکھایا کہ اگر موسیٰ چاہتے تو یہ اژدہا فرعون کو کھا لیتا، ہڑپ لیتا. فرعون متکبر کہتا انا ربکم الاعلی. اس کی کیا حالت بنی؟ اس نے سب کے سامنے اپنے شلوار کو گیلا کیا، بدبو آئی اس سے، اور بھاگ بھی گیا وہ. اس کے بعد جو معجزات دیکھے بنی اسرائیل نے، دریا ان کے لیے 12 راستے نکال دیے. ہے کہ نہیں بھائی؟ اور بھائی جھوٹ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہا ہوں؟ آسمان سے ان کے لیے روزانہ پرندے آتے تھے. روسٹ زندگی میں آپ ہمیں کب روسٹ وہ جو بٹیر ملتا ہے بھائی، آپ نے کبھی بٹیر کھایا؟ روسٹڈ کھایا نہیں کھایا بھائی صاحب؟ جی وہ اصل میں کب کھاتے ہو بتاؤ یار، سال میں کتنے دفعہ بٹیر، روسٹڈ بٹیر آپ کھاتے ہو؟ 1-2 دفعہ شاید جو مل جائے. سال میں اکثر لوگوں کو نہیں ملتا، 2 سال 3 سال بعد کسی کو ملے نا. چلیں بہت جگہ دفعہ تو ملتا ہی نہیں، 10 سال کے بعد کوئی کھاتا ہے تو مل جاتا ہے. وہ روزانہ ان کے لیے صبح شام بٹیر آتا تھا آسمان سے روسٹڈ. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ پہاڑی ان کے اوپر اونچا کر دیا کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. آپ نے ایسا معجزہ سنا ہے دنیا میں؟ یہ سب تو قرآن کے آیات ہیں. ان کے اوپر پہاڑی بھی اونچا کر دیا بھائی کہ تم میثاق کرو کہ اللہ کو مانتے ہو. یہ سب انہوں نے میثاق بھی کیا بھائی، اوے وعدے بھی کیے، آسمان سے پرندے بھی آتے تھے، سب معجزات بھی دیکھے موسیٰ علیہ السلام کے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 7 آیات بینات. موسیٰ کو 7 ایسے معجزے. موسیٰ علیہ السلام ہاتھ جیب سے نکالتے تھے نا، ید بیضا تھا ان کا، چاند کی طرح چمکتا تھا، ان کے ہاتھ سے نور نکلتا تھا. ایسے معجزے تھے موسیٰ علیہ السلام کے لیے. اور بتاؤ جی صحابہ کب سے معصوم بنے ہیں؟ صحابہ تو ہمیشہ، انبیاء کے صحابہ سب منافق رہے ہیں سوائے کچھ کے. قرآن آپ نے نہیں پڑھا؟ قرآن نہیں پڑھا آپ نے؟ انبیاء کے صحابہ اکثر عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کی. اب بھائی صحابہ کب مخلص رہے ہیں انبیاء کے؟ صحابہ کب مخلص رہے ہیں انبیاء کی؟ صحابہ تو ہمیشہ غدار رہے ہیں انبیاء کی. ٹھیک ہے. اگر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. میرے بھی صحابہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلیں گے. موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ سب اکثر غدار، 99% غدار، بے دین، کافر. ان کے ہاتھ لگتا تو موسیٰ کو بھی قتل کرتے، عیسیٰ کو بھی قتل کرتے. ٹھیک ہے نا. اب یہ کہتا ہے کہ جی ابو بکر کو کیسے خلافت ملی ہے؟ تو اے غدار، ایسے لوگوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگوں میں اکیلے چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، جن کے متعلق یہ آیا قرآن میں آیت آئی لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك خبیث تو دنیا میں زیادہ ہوتے ہیں. خبیث کو اگر حکومت ملے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ جی بولیں.
آپ نے بہت ٹائم لیا، سن لیں۔ ہاں ہاں سن لیتے ہیں۔ ابو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غار یار ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطرہ کن لوگوں سے تھا؟ اگر ابو بکر نبی علیہ السلام کا دشمن ہے تو ابو بکر سے تو زیادہ خطرہ جو ہے وہ لاحق تھا۔ آپ اس مجھے کو بتائیں، کوئی آپ کے پاس کوئی قرآن کی آیت ہے، کوئی عقلی دلیل ہے، کوئی سنت ہے کہ اگر کوئی شخص غار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو وہ اچھا آدمی ہوتا ہے؟ اور بھائی غار افضل ہے یا مسجد نبی؟ آپ مجھے بتاؤ یار، غار افضل ہے یا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ مسجد نبوی۔ مسجد نبی۔ مسجد نبی میں منافقین آتے تھے نہیں آتے تھے، کفار آتے تھے نہیں آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ فرمایا قرآن مجید میں آیت آپ کو پڑھوں، فما لہم عن الیمین وعن الشمال عزین، یہ کیا ہے؟ میں آیت پڑھوں کیونکہ میں بہت عرصہ ہوا یہ میں آیت نہیں دہرایا تو میرے ذہن سے نکل گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فما للذین کفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم۔ سورہ مبارکہ معارج میں فرمائے کہ کیا ہے کہ ہر طرف سے دائیں بائیں مسجد میں منافقین آ کے بیٹھتے ہیں، ہر ایک دائیں سے بھی رش لگتا ہے بھائی۔ اور بھائی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ غار تو جنت تو نہیں ہے نا؟ مسجد نبی غار کی کیا فضیلت ہے بھائی مسجد کے مقابلے میں؟ یہ تو جنت ہے، اس جنت میں آ کے بیٹھتے تھے دائیں بائیں سب، قرآن نے شہادت دی ہے سب منافق، اور قرآن نے فرمایا جنت جائیں گے صاحب؟ نہیں جائیں گے، وہ ٹھیک مسجد ہے میں نا؟ آ کے تو جو آپ بیٹھتے نے تھے وہ بنایا اور کہ غار مقصد میں کے تھا، لیے غار آتے میں، تھے۔ یہ کوئی دلیل ہے بھائی؟ غار غار میں میں تھا، اور مقصد کے لیے۔ وہ غار آپ کوئی دلیل لائے نا کہ مومن تھا؟ ایمان کو بھی تو غار دیکھیں بتائیں کہ کیا مومن کہتے تھا، ہیں۔ اس نے کبھی ہاں مومن تھا، یہ دلیل لے کر نا غار میں ہونا ایمان کی دلالت نہیں کرتا۔ جی سر بولیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ موجود ہے کہ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا۔ سنن ابن ماجہ میں ہے یہ حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو دوست بناتا۔ تو نہیں بنایا دوست نا، دوست نہیں بنایا، ایسے روایات تو بہت زیادہ ہیں، دوست نہیں بنایا نا۔ لیکن میں چاہ اور رہا ہوں نبی کہ صلی اللہ قرآن علیہ وسلم تو مجید کی پورے جو امت کے آیت دوست کریمہ ہیں۔ خلیل، یہ کسی کو خلیل بنانا کوئی حرام ہے؟ اور بھئی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام حدیث ہے نہیں، آپ اس کی کی کتابوں فضیلت میں، پہ دلالت المرء علی دین خلیلہ، طبیعت پہ دلیل ہے، المرء اس کی علی دین صحابیت پہ خلیلہ دلیل ہے۔ فلینظر احدکم من یخاللہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلے کس نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دوست نہیں ہوتا؟ انہوں نے تو یہ کہا آپ نے یہ انت جواب اخی فی کیسے الدنیا مسجد والآخرہ، نبوی علی میں علیہ بھی تو السلام کو اپنا مشرک بھائی آتے تھے۔ بنایا ہے۔ یہ ہجرت تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا تھا نا، ہاں اللہ حکم تعالیٰ سے کے ہوا، حکم سے جب یہ ہجرت ہوا ہاں تھا ہم، تو اس ہجرت حکم میں اللہ کے نبی نے ابو بکر کو کیوں چنا ہے؟ اور بھی صحابہ تو تھے، اگر ابو کہاں کس نے بکر چنا ہے دشمن بھائی؟ تھے کس ابو نے بکر بولا سے تو چنا ہے؟ زیادہ خطرہ تھا، یہ ہر عقل او والا بھائی بندہ کب، سمجھ سکتا ہے اس بات کو۔ او بھائی وہ اب کب بولا ہے کہ اللہ نے اس کو چنا ہے کہ یہ آپ کا دوست ہے؟ وہ حدیث تو پڑھو، آیت تو پڑھو نا۔ انسان کسی کو اپنے ساتھ آیت لے کے بھی جاتا ہے، بہت سارے مصالح کے ساتھ لے کے جاتا ہے بھائی۔ آپ کسی سفر میں جاتے ہیں نا، ایسا شخص جو اگر آپ کے ساتھ نہ ہو چغلی لگا دے گا، اس کو بھی آپ ساتھ لے کے جائیں گے نا اگر آپ کی زندگی خطرے میں ہے۔ یہ تو کوئی ان کو تو قرآن کوئی کی ساتھ آیت لے کے نہیں نہیں ہے، کوئی جاتا۔ حدیث تو الا نہیں ہے کہ اللہ تنصروه تعالیٰ نے فقد حکم دیا میں نصره نے آپ کو اللہ۔ اس کا یار چنا ہے، اس کو ساتھ لے کے جاؤ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کا آپ مجھے واضح انداز میں جواب دیں گے تو پھر بات آگے تو اس میں تو کچھ بڑھے گا۔ لکھا ہی نہیں نا کہ اللہ نے چنا ہے، وہ تو آپ اپنے سے بنا رہے ہیں۔ ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے الموضوعات لابن الفرج الجوزی، یہ آپ کے عالم ہیں بہت بڑے، اس کی کتاب موضوعات یعنی جھوٹی احادیث پہ اس نے کتاب لکھی، جھوٹی احادیث پہ۔ یہاں یہ سنہ 1966 میں چھپی ہے یہ کتاب۔ باب فی فضل ابی بکر، ابو بکر کی فضیلت۔ اب دیکھو خود کہتے ہیں، آپ کے اپنے علماء نے لکھا ہے، قد تعصب قوم لا خلاق لهم، ایک ایسا قوم جن کا دین نہیں ہے، یدعون التمسک بالسنہ، کہتے ہیں کہ ہم علماء حدیث ہیں، کہتے ہیں ہم علماء حدیث ہیں، فوضعوا لأبی بکر فضائلہ، انہوں نے ابو بکر کی شان میں جھوٹی احادیث بنا دی ہیں۔ وفیہم من قصد معارضۃ الرافضہ، انہوں نے کس لیے؟ اس لیے کہ شیعوں روافض کا مقابلہ کیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ اور بھائی ابو بکر کا اتنا ایمان ہوتا نا، وہ اپنی آواز بلند نہ کرتا یہ حجرات میں،
کیونکہ جس شخص کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وقار ہو، ہیبت ہو، حشمت ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے احترام بھی رکھتا ہے، اس کی بارگاہ کا احترام بھی رکھتا ہے. آپ اپنی کتاب میں لکھا ہے انہوں نے آپس میں چیخا چلایا بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی شان میں گستاخی کی ہے، اور آیات بھی نازل ہو گئے سورہ حجرات کے. اتنا ہی متقی مومن تھا، اور کسی مومن متقی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی سرزد ہو سکتی ہے جی؟ یہ کیسا ایمان ہے؟ کیسا ایمان بھی ہو، یقین بھی ہو کہ اللہ کے نبی ہیں، اس کی بارگاہ کی حرمت کا خیال نہ رکھو جی، بے احترامی کرو. یہ کیسا مسلمان ہے بھائی؟ تقویٰ تو دور، اسلام ہی ساقط ہے نا یہاں پہ. یہ تو آپ کے بخاری میں ثابت ہے کہ اس نے آواز بلند کیا. اب بولو جی. قرآن سے دکھا سکتے ہو؟ تو ثابت ہے بھائی، آپ کے بخاری میں لکھا ہے کہ آواز بلند کیا. کوئی ضروری نہیں ہم قرآن میں دکھائیں، قرآن کی آیات آواز بھی ہیں. بلند کرنے سے کوئی کافر تو نہیں ہو جاتا نا؟ آپ ایسے لوگوں ہو کو جاتا ہے پٹیاں پڑھا رہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اگر آپ آواز بلند کریں، آپ نے بے احترامی کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کافر ہیں. کافر نہیں، آپ کافر تھے، شروع سے منافق تھے، ابھی آج ظاہر ہو گیا. آپ سے کسی بھی شخص سے ایسا فعل سرزد ہو جائے جو اب ثابت کرے کہ آپ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار نہیں ہے، ان کی عظمت نہیں، تو ثابت ہے کہ آپ ان کو نبی نہیں مانتے نا. آپ خود جاؤ ابھی کسی گورنر کے پاس، گورنر کو چھوڑو ایم این اے کے پاس چلے جائیں، ایم این اے کو چھوڑو ایم پی اے کے پاس چلے جائیں، ایم پی اے کو چھوڑو کسی کمپنی کے صدر کے پاس جائیں نا، اس کے سامنے آپ چلائیں گے؟ کبھی نہیں چلائیں گے بھائی، کبھی نہیں چلائیں. اب سردار انبیاء جس سے اللہ نے باعظمت کسی کو بنایا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ایمان یہ ہو کہ میں اس کے بارگاہ میں ہوں، تو وہاں پہ جو چلائے گا، چیخے گا نا، آواز بلند کر جھگڑا کرے گا، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل میں اس کی کوئی عظمت ہے ہی نہیں. بے احترامی یہی دلیل ہی یہی ہے کہ اس نے مسلمان تھا ہی نہیں ہو شروع سے. اب بولو مزید جناب، آپ آپ بولو جو جی. میں شروع میں نے آپ کو کہا تھا کہ روایات میں جو ہے نا اتنا ٹائم نہیں ہے، آپ صرف قرآن مجید سے جو ہے وہ دلائل پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں سورہ بقرہ والی آیات میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، ہاں، اس سورہ کا آپ نے بقرہ کیا ہے؟ جواب نہیں میں دیا. بھی سورہ بقرہ سنا لیتا ہوں، میں بھی آپ کو سورہ بقرہ سنا لیتا ہوں. سورہ ہاں بقرہ ہاں آیت ہاں نمبر 137. ہاں، میں اس سے پہلے والے آئے، اب 137 تو آپ نے پڑھا، اس سے پہلے آپ نے نہیں پڑھا نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 137 سے پہلے آپ آیات پڑھیں، ملاحظہ کریں. سورہ مبارکہ بقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. من الناس، لوگوں میں سے ایسے ہیں، یہ سب صحابہ اکرام تھے، جو کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر، قیامت پر. وما هم بمؤمنین، اور یہ جھوٹ، حالانکہ یہ جھوٹ کہتے ہیں، مومن ہے ہی نہیں جی، ایمان نہیں لائے، جھوٹ کہہ رہے ہیں. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. یہ اللہ کو دھوکہ دینے اور مسلمانوں کو، ان کا دھوکہ ابھی تک چل رہا ہے، ان کا فریب ابھی تک چل رہا ہے جی، اور ان کو دھوکہ فریب دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما يشعرون، ان کو پتہ بھی نہیں ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، نفاق کی وائرس ہے ان کے دلوں میں، اور وہ وائرس کورونا کی طرح وہ جو ہے سرایت کر جاتی ہے. یاری صاحب وہ ابھی تک وہ مختصر کریں. وائرس ابھی تک چل رہا ہے جی، وائرس ابھی تک ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اور یہ جھوٹے لوگ تھے، جھوٹے ادعا، ان کی جھوٹ کی وجہ سے کہ انہوں نے جھوٹ کا ادعا کیا ایمان کا، اور دل میں کفر تھا ان کا، ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. اور جب ان سے کہا گیا ہے کہ گناہ نہ کرو، زہرا سلام اللہ علیہا کا حق دے دو، اے سیدۃ نساء العالمین ویطہرکم تطہیر، اللہ نے ان کو پاک ہے. اگر وہ کہتے ہیں فدق میری ہے تو فدق ان کی ہے، اور نبی سے محبت تھی نا، نبی کے بیٹی کا خیال رکھتے ہیں. ایک باغ کیا چیز ہے، باغ کیا چیز ہے. اے یاری صاحب جو نبی آیات صلی آپ اللہ نے علیہ تلاوت وسلم کے بیٹی کا حق آیا، ٹھیک ہے نا، حق آیا، دنیا نے دیکھا
حدیث بھی گڑی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہوتی، اور نبی نے بیٹی کو کیوں نہیں بتایا کہ ان کی میراث نہیں ہوتی؟ جھوٹ ہے کہ نہیں بھائی؟ بھلے قرآن نے وَوَرِثَ سلیمان داؤد، سلیمان نے داؤد سے ارث لیا، اور یہ ہاں ان کے خلیفہ صاحب نے حدیث بنا دی کہ انبیاء کو ارث نہیں ملتے، قرآن کے بھی نہیں پتا تھا، کوئی اور بہانہ لے کے آتے نا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو، کہتے ہیں ہاں ہم تو رضی اللہ، ہم تو مصلحون ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور اب 137 تو آپ نے پڑھی، اس سے پہلے بھی پڑھ لیتے نا، اس سے پہلے والی آیت جو آپ نے پڑھی اس ہے سے نا، پہلے بھی پڑھو نا یہ کہاں آیات، سے ہے؟ کہاں سے آپ ثابت کریں کہ یہ صحابہ کے ہاں بارے میں ہے؟ یہ صاحب سورہ بالکل صاحب، بقرہ میں ہے، تین یہ جماعتوں سورہ کے بارے میں، صحابہ نہیں تو کون ہے یہ؟ جماعتوں کے بارے میں آیت کریمہ ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع سے لے کر آیت نمبر تقریباً 140-45 تک تین جماعتوں کا ذکر ہے۔ اس میں جی منافقین کا ذکر ہے، ہاں، اس میں منافقین کا ذکر، مومن متقین کا ذکر ہے، جی اس سر، میں جو ہے وہ جو کھلم کھلا کافر ہے جی ان کا سر، ذکر ہے۔ جی یہ سر، آیت کریمہ ان منافقین کے بارے میں ہے، ان بالکل کو آپ بالکل صحابہ منافقین پہ کے کر بارے رہے ہیں اور میں، پھر ان کو منافقین کے کیا بارے کرا میں نا، رہے ہیں۔ آپ حوالہ دیں نا، منافق وہ تھے جو اس آیت کہتے کا تھے آپ کہ ذرا ہم منظور مسلمان بتائیں۔ ہیں، کلمہ پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو صحابہ بھی کہتے تھے ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، کلمہ پڑھتے تھے، منافق بھی کہتے تھے ہم سے، وہ صحابی تو صحابہ صحابی کی صرف تعریف کہتے کیا نہیں ہے؟ تھے، جو پڑھتے بھی تھے۔ اسلام لائے نا، صحابی کی تعریف یہ تو نہیں ہے کہ دل ہی سے مومن ہو، دل کا تو حال اللہ جانتا ہے، ظاہر سے جو کلمہ پڑھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ صحابی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اندر سے کیا چیز ہے وہ اللہ جانتا ہے، تو صرف صحابی ہونا وہ مومن ہونے کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ قرآن شہادت دے رہا ہے اس میں اکثر منافق ہیں۔ آپ اس آیت کریمہ کو صحابہ پہ فٹ کر رہے ہیں، یہ غلط ہے نا۔ تو یہ یہ آیت کون تھے پھر منافقین یہ کے بارے کون تھے میں بھائی؟ تمام۔ یہ کون تھے؟ جی یہ کون تھے بھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے بھی، کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، جماعت میں بھی آتے تھے، ہیں؟ یہ کون تھے پھر؟ منافقین نماز نہیں پڑھتے تھے، تھوڑی منافقین دیر تھے، ہاں پہلے جی، آپ نے کہا منافقین مسجد تھے، تو نبوی میں منافقین نہیں بیٹھتے منافقین تھے، تھے تو ان کو صحبت حاصل تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت حاصل نہیں تھا ان ان کو کو، صحبت حاصل تھا۔ تو ٹھیک پھر صحابی بن گئے نا، پھر صحابی بن گئے، صحبت حاصل ہونے سے صحابی بن صحابی گئے نہیں نا، بنتا ہے، صحابی بن گئے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ صحبت حاصل ہونے سے صحابی کوئی بنتا ہے۔ کلمہ پڑھتا ہے، ایمان کی صحبت بھی حالت کرتا ہے میں نا، صحبت حاصل ہو اور ایمان کی صاحب حالت میں کلمہ بھی دنیا سے پڑھتا جائے وہ ہے، صحابی نہیں۔ صحبت بھی حاصل ہے، اور کبھی مرتد بھی نہیں ہوا ہے، تو منافق ہے نا، تو یہ مصحابی ہیں۔ چلیں جناب، اب تو دوسرے آپ علماء منتظر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کو اجازت دیں آپ، پھر آپ تیاری کریں کسی موضوع پر، آ جائیں، آپ سے استفادہ کریں گے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ صحیح ہے؟ جی جی ہاں، آپ تیاری کریں اچھی طرح سے، کوئی اور موضوع انتخاب کریں، پھر آپ سے مزید بات کریں گے انشاءاللہ، صحیح ہے؟ میرا اللہ آپ کو وفق۔ میرا ایک آخری سوال ہے، آپ سوال کا کر آخری کے سوال چلا کیا ہے؟ جاتا ہوں، ہاں سوال بس میں کریں، آپ جب چاہے جواب دے دیں، ٹھیک ہے؟ جی 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 جی۔ اللہ یاری صاحب نے یہ دلیل پیش کی کہ مسجد نبوی بھی منافقین بیٹھتے تھے، صحبت ان کو بھی حاصل تھا، تو ہوں غار میں ابو بکر نبی کے صحبت انہوں نے اختیار کی، تو اس سے کوئی فضیلت تو ظاہر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ ہوں اور تمام ائمہ مفسرین نے اس آیت کے بھی لکھا ہے، اس سے ابو بکر کی ہر عقل والا بندہ اگر سوچے تو اس کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ واضح تو اس طرح آپ ہوتی ہے، ہمیں بتائیں نا، یہاں پہ تو تو آپ یہ آیت یہاں پڑھیں پر بھائی، خوف کا یہ وقت ہے، آیت یہاں ڈر پڑھیں، کا وقت ہے، آپ یہ تیاری ہجرت کا کریں نا، وقت ہے، موقع کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ ہاں تو آپ اس دکھائیں موقع نا، پہ ابو بکر آپ دکھائیں کہ اس آیا میں کون سی مدح کے تعریف کے لفظ کیا ہے؟ دیکھیں بھائی، مدح کے الفاظ، تعریف کے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ اللہ کہہ دے یہ شخص مومن ہے، اللہ شخص کہہ دے یہ مجاہد ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدح کے محبت کرتا، الفاظ سن لیں نہیں ہے، سن لیں لیکن سن لیں مدح کے میری بات اعمال سن لیں، تو ہے نا، مدح کے اعمال لفظ کو بھی یہ تو ہے، دیکھا جاتا ہے۔ مدح کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ دے یہ شخص بڑا باتقوا ہے، مدح یہ کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کہہ دے یہ جنتی، یہ الفاظ تو اس میں ہے نہیں، اس میں الفاظ یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے اگر سکینہ صحابہ بھی جو کوئی کام نازل ہوا کرے، اس میں میری نازل ایک نہیں بات ہوا جی، سنیں، ایک ٹھیک ہے، ایک بات، صحابہ کوئی کام کرے، نبی علیہ السلام ان کو دیکھ کر کچھ نہ کہے، نہ ان کو روکے اور نہ ان کی مذمت کرے، نہ ان کی تعریف کرے، تو یہ بھی سنت ہے، گویا صحیح کہ ہے، نبی نے اس کو پسند فرمایا، تو یہ اعمال تو ہے۔ پسند آپ ابو دکھائیں نا بکر کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، دکھائیں، اس آیا میں سے دکھائیں نا کہ نبی نے پسند کیا، وہ تو آپ کی ابو مجرد بکر ادعا غار ہے، پہ گئے، غار کی صفائی کی، ٹھیک ہے، غار 3 کی دن نبی صفائی علیہ کیا، السلام کے ساتھ پھیرا، خدمت ہم کی، نے تو نہیں تو یہ دیکھا کسی فضیلت جگہ نہیں کہ تو اس اور نے کیا؟ غار کی صفائی کی ہو، آپ نے تو نہیں دیکھا، اور آخر تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلیں غار کی اس نے ساتھ رہی۔ صفائی کیا، جھاڑو لگا دی، یہ کس روایت میں لکھا ہے کہ اس نے جھاڑو لگا دی؟
ایسے اس سے جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ فضیلت ظاہر نہیں ہوتی. نبی علیہ السلام کی خدمت کرنا اس سے کو فضیلت آپ کی خدمت نزدیک دکھاؤ ظاہر نا، نہیں ہوتی. خدمت دکھاؤ، ہم مان لیں گے نا بھائی. آپ کہتے ہیں میں قرآن سے استدلال کروں گا، قرآن لے کے آؤ، یہ قرآن ہے، آئے غار ہے، اس میں کہاں لکھا کہ اس نے خدمت کیا، یا اس نے غار کی صفائی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کی ہے، یا محبت کی ہے. اس میں کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے نا. اس میں صرف اتنا ہے کہ دیکھو کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی مومن ہوتا تھا نا، تو جب سکینہ نازل ہوتا تھا تو مومنین پہ بھی نازل ہوتا تھا. لیکن غار میں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والا مومن نہیں تھا، سکینہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، اس پہ سوچو. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر.